السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو بیبلیو تھراپسٹ۔ امید آپ سب خیریت ہوں گے۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے محبت دل پہ دستک از خلیفہ سے طاہر، ایپیسوڈ 69۔ نہیں شاعر ہمراہ نے دانت پیسے تو وہ بے ساختہ کہا لگا بیٹھا۔ کچن میں چائے کا مگ یوں ہی چھوڑ کر نگین بہت بےتابی سے ان کی طرف آئی تھی۔ کیا ہوا، انس آ گئے کیا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا تو لاؤنج میں موجود تینوں لوگ جیسے ساکت رہ گئے تھے۔ بتاؤ نا وجی، انس آ گئے ہیں کیا؟ وہ کہیں سے بھی مضبوط الحواس نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں بھابھی، وہ پھنسی آواز میں بے چارگی سے بولا تو جواباً نگین نے ناگواری سے کہا، تو پھر تم ہنسے کیوں؟ وہ نہ سمجھی کسی کیفیت میں نگین کو دیکھنے لگا۔ تم چائے بنا رہی تھی نگین، اس کا کیا ہوا؟ زحا نے ماحول پر چھائے کشیدگی دور کرنا چاہی تھی۔ اس کی ذہنی رو ایک ہی سمت چل رہی تھی۔ اس سے پوچھا زوئی، یہ کیوں ہنس رہا تھا؟ انس تو نہیں آئے لوٹ کر، یہ پھر بھی خوش ہے، ہنس رہا ہے۔ میں تو نہیں ہنستی، کوئی بھی نہیں ہنستا، پھر اسے کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ یہ ان کے جانے پر بھی خوش ہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ جوانی کی سرحد کو چھوتا وجدان اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت دیکھ کر بامشکل اپنے آنسوؤں کو قابو کر پایا تھا۔ کاغذ ہمراہ کی طرف پھینکتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ وہ زحا کی طرف پلٹی۔ جب تک انس نہیں آ جاتے کوئی نہیں ہنسے گا، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ زحا نے بے بسی سے اندر آتے عماد کو دیکھا جو گنگ کھڑا اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ بظاہر دیکھنے پر وہ بالکل حواس میں دکھائی دیتی تھی، مگر اس کی باتیں عقل و شعور پر سے بالکل الگ ہوتی تھی۔ مجھے دیکھو، میں آخری بار پتہ ہے کب خوش ہوئی تھی؟ وہ یاد کرتے ہوئے زحا کو بتانے لگی۔ 2.5 ماہ ہو گئے ہیں، جب انس جا رہے تھے تب، ہاں شاید تبھی ہم نے بہت باتیں کی تھیں، بہت سا ہنسے، لیکن اب دیکھو انس نہیں لوٹے تو کیا میں ہنستی ہوں؟ نہیں نا، تو پھر یہ سب خوش کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔ لیکن یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عماد نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اندر آ کر اپنی رائے بتائی تو وہ چونک گئی، پھر ناگواری سے بولی، اس میں ایسی بری بات کون سی ہے؟ تو ہنسنا یا خوش ہونا چھوڑ دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ عماد نے جواباً کہا تو وہ چبا کر بولی، محبت کی نشانی تو ہے نا، مگر محبت تو ہنسنا اور خوش رہنا سکھاتی ہے۔ وہ در پردہ اسے سمجھانے اور بہلانے کی کوشش میں تھا۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں۔ نگین کا تنفس تیز ہوا تھا اور لب و لہجہ تند۔ انسان کو تبھی ہنسنا چاہیے جب اس کی محبت اس کے پاس ہو، جب محبت ہی نہ ہو تو اس کے خوش رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ پھر یہ لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ بہت افسوس کی بات ہے، مگر کسی کو بھی خیال نہیں۔ مجھے تو سبھی خوش دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، خدا نے زندگی دی ہے تو اسے ہنسی خوشی گزارنا چاہیے، عماد نے اطمینان سے کہا تو وہ اغلق تھی اس پر الٹ پڑی۔ خوشی دی نہیں ہے، خوشی چھینی ہے مجھ سے۔ اتنے انجان مت بنے جیسے کچھ جانتے ہی نہیں۔ نگین سوہنگشت پر ندا تھی۔ ابھی تک عماد سے اس کا رویہ گھر والوں کی نگاہ میں نہیں آیا تھا، مگر آج وہ بھرم بھی گیا۔ عماد خفیف سا ہو کر زحا کو دیکھنے لگا۔ تمہیں نہیں پتا زحا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ دفتن رہاسی ہو کر زحا سے مخاطب ہوئی تو وہ ہوک سی اسے دیکھنے لگی۔ انہوں نے انس کو ساتھ لانے کا، ان کا خیال رکھنے کا وعدہ کیا تھا، اور دیکھو خود تو صحیح سلامت موجود ہے، مگر انس کو وہی چھوڑا ہے۔ یہ سب ان کا قصور ہے۔ سانپ پٹاری سے باہر نکل آیا تھا۔ زحا اس کی ذہنی کیفیت پر حیران و پریشان رہ گئی۔ آئی ایم سوری، وہ نگین کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ یہ خدا کی کرنی ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت سے سب کچھ ہوا، مگر میں پھر بھی اپنے اس وعدے کے لیے آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ عماد کے لیے بہت کڑا لمحہ تھا۔ خود اس کے لیے انس جو اہمیت رکھتا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس پل بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دل کو سنبھالے وہ بہت ضبط و برداشت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ نہیں، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ قطعی انداز میں بولی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، زندگی بھر نہیں۔ وہ پلٹی اور تیز قدموں سے چلی گئی۔ عماد بھائی، زحا کا ابھی سکتہ ٹوٹا تھا، آنکھوں میں نمی لیے وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا ہے کہ نگین؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی ذہنی کیفیت نارمل نہیں ہے، اس لیے ایسے بیہیو کر رہی ہے، اسے نارمل ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ عماد نے اسے تسلی دی، جبکہ خود اپنے دل و ذہن کی بے وزن کیفیت وہی سمجھ پا رہا تھا۔ میں جا کر وجی کو دیکھوں، وہ پریشان ہو رہا ہوگا، زحا نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تو عماد نے اسے روک دیا۔ وہ کہاں ہوگا، میں اسے سمجھاتا ہوں، اپنے کمرے کی طرف گیا ہے، زحا نے بتایا تو وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ادھر کو نکل گیا۔ تب زحا گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھی سسکیاں بھرتی ہمراہ کی طرف متوجہ ہوئی اور اسے پیار کرتے ہوئے تسلیاں دینے لگی۔ دماغ تو خراب نہیں ہوا تمہارا شمائل خان؟ نوفل جتنا حیران ہو سکتا تھا اتنا حیران ہوا۔ اس میں دماغ کی خرابی کی کون سی بات ہے؟ اس نے جواباً بڑے سکون سے سوال کیا تھا
تو اس نے موبائل دوسرے کان سے لگاتے ہوئے سلگ کر کہا، صحیح دماغ والی بھی کوئی بات نہیں اس میں۔ او یار کیا ہو گیا ہے، دنیا میں اور شادیاں نہیں ہوتی، تم نے بھی تو کی ہے نا، مگر صرف ایک۔ نوفل نے طنز کیا تو وہ ہنسا، یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے یار، کسی کی ایک تو کسی کی پانچوں گھی میں۔ اور بیٹا جی سر ایسا کڑاہی میں جائے گا کہ ٹانگیں اوپر ہوں گی اور سانس لینے کو نہیں ہوگا۔ نوفل چڑھ گیا تھا، جبکہ دوسری جانب شمائل اس کی حالت انجوائے کرتا ہنس رہا تھا۔ مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش مت کرو خان، شاید تمہیں اپنے بابا کی بندوق بھول گئی ہے یا پھر ان کی بھتیجی۔ نوفل کے کہنے پر وہ ہلکے سے کہے کے ساتھ بولا، جیلس ہو رہے ہو، ابھی تو اسے دوسری ہے، باقی 2 کی ویکینسی خالی ہے۔ کیا بات ہے خان، بڑے موڈ میں ہو؟ نوفل نے اس کے انداز میں نمایاں تبدیلی محسوس کی تھی، بلکہ بہت عرصے کے بعد اسے اس قدر خوشگوار موڈ میں سنا تھا۔ اور زالے سے شادی، اس کا تو وہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بابا جان نے خود مجھے اجازت دی ہے زالے سے شادی کرنے کی۔ وہ راز کھول رہا تھا۔ نوفل دم ساتھے سنے گیا، جب بابا کو اس فیصلے سے فرق نہیں پڑتا تو میں کیا کیوں کے چکروں میں کیوں پڑوں؟ وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ نوفل کو اس پر بے ساختہ رشک آیا، تو آخر یہ راز بھی کھل ہی گیا، خبیث آدمی، کہ تو زالے سے محبت کرتا ہے، وگرنہ یوں کہہ نہ لگا رہا ہوتا۔ شمال نے ایک اور کہا لگایا تھا، اپنے ایمان سے بتا یار، زالے جیسی لڑکی ہاتھوں میں دل لیے راہ میں کھڑی ہو تو کون کب تک اپنا دامن بچائے گا؟ اف ڈفر گھننے۔ نوفل کو ہنسی آئی، اور زالے تجھے کہتی ہے میسنا اور سمجھتی ہے معصوم خرگوش۔ نوفل نے بے ساختہ کہا تو وہ بھی ہنس دیا۔ اب اس ظاہری پردہ داری کی ضرورت نہیں رہی، تو میں اپنے جذبات کیوں چھپاؤں؟ ہاں میں نے محبت کی تھی زالے سے، اب سے نہیں، نیو یارک میں رہائش کے دنوں سے، اور تم لوگ صحیح سمجھتے تھے، واپس نہ لوٹنا تو شاید فرقان لالا کی طرح وہی زالے سے شادی کر لیتا۔ حالانکہ اتنی ہمت نہیں تھی مجھ میں، وہ اعتراف پر اعتراف کیے جا رہا تھا۔ ایک نیا شمال خان بتا رہا تھا، محبت کو پانے کے خیال سے ہی جو بے حد پراعتماد لگنے لگا تھا۔ اور اپنی شادی کے متعلق زالے سے کلیئر کیا تو نے؟ نوفل کو دھیان آیا، وہ جانتی تو ہے یار۔ قدر توقف کے بعد شمال نے کہا، مگر مانتی تو نہیں ہے نا؟ نوفل برجستہ بولا، اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شاید خود کو مطمئن کر رہا تھا، مگر ایسی باتوں سے زندگی کو بہت فرق پڑتا ہے۔ کیا تم دونوں کو ساتھ رکھو گے؟ نوفل نے قدر جھجک کر پلویشا کی بابت پوچھا تو وہ اطمینان سے بولا، میں صرف زالے کو اپنے ساتھ رکھوں گا، بابا کی بھتیجی تو حویلی میں رہتی ہے، وہی اس کی زندگی ہے۔ یہ کیسی آدھی ادھوری قربانی ہے شمال خان؟ نوفل کو اچھا نہیں لگا تو کہہ دیا، اب ساری زندگی قربان کرنے سے رہا یار، کسی کی عزت بچانی تھی بچا لی، اب اس سے کیا پردہ کروں، اپنے دل کو نہ دیکھوں؟ وہ سادہ سا خان جذباتی ہونے لگا۔ نوفل نے گہری سانس کھینچی۔ بہرحال زالے سے صحیح طرح بات کر لینا، ورنہ وہ ساری زندگی نہ چین سے رہے گی اور نہ ہی رہنے دے گی۔ ارے محبت کرنے والوں کی ہر ادا سر آنکھوں پر۔ وہ خوش دلی سے ہنسا تو نوفل کو بہت اچھا لگا، ورنہ اتنے عرصوں سے تو اسے ٹینشن ہی میں دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ کاش اب یہ بات زالے بھی سمجھ لے۔ بظاہر ٹھنڈی سانس بھر کے نوفل نے کہا تو وہ برجستہ بولا، اسی سے تو میں نے سیکھا ہے یہ گڑ، وہ ادائیں سکھانے والوں میں سے ہے، فقط دکھانے والوں میں سے نہیں۔ بیسٹ آف لک شمال خان، خوش قسمت ہو جو محبت کو اتنی آسانی سے پا رہے ہو۔ نوفل نے اسے وش کیا تو سنجیدہ ہو گیا۔ یہ تو تمہیں لگتا ہے نوفل، مجھ سے پوچھو، پچھلے سال میں نے کس اذیت میں گزارے ہے۔ محبت سے جدائی اور انچاہی زندگی گزارنے کا تصور زندگی میں کوئی رنگینی باقی نہیں رہنے دیتا۔ بہت کچھ برداشت کرنے کے بعد محبت کو پانے کی منزل تک پہنچا ہوں میں، اس لیے تو کہہ رہا ہوں لکی ہو، ورنہ بعض تو محبت پا کر بھی بے نیل و مرام رہتے ہیں، بے دل اور خالی ہاتھ۔ نوفل نے رسمی کلمات کے بعد موبائل آف کر کے ٹیبل پر ڈال دیا اور کرسی کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ محبت، مراد پا کر بھی نامراد رہنا، خالی دل و خالی ہاتھ۔ نوفل نے اپنا دل ٹٹولا تو دکھ کی ایک عجیب سی کیفیت پورے وجود میں سرایت کرنے لگی۔ خالی دل میری طرح۔ نگین کی شدید ذہنی ٹینشن رنگ لائی تھی۔ نتیجہ نروس بریک ڈاؤن کی صورت میں نکلا تو ایک بار پھر سے سبھی بوکھلا گئے۔ انس کی نشانی اپنے وجود میں لیے وہ ان سب کی امیدوں کا مرکز تھی، اور اب اسی کا یوں ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسل جانا سبھی کو ہراساں کر رہا تھا۔ ہسپتال میں سوار چچی جان کے ہمراہ معیدہ اور عماد تھے۔ قدرت کو جانے کیا منظور تھا، ہسپتال سے آنے والا ایک فون سب کا کلیجہ چیر گیا۔ نگین کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ انس کی آخری نشانی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان سے روٹھ گئی۔ ایک بار پھر سے میر ہاؤس میں صف ماتم بچھ گیا۔
شمال خان نے بات کی تھی یا زندگی کا ایک اور دروازہ کھول دیا تھا؟ ظالے چند ثانیوں تک تو بس گنگ سی بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا، پھر قدرے توقف کے بعد پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ تم بھی تو یہی چاہتی تھی۔ کیا میں بابا سے کہوں کہ وہ تمہارے ڈیڈی سے بات کریں؟ شمال خان، ظالے کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھر گئیں۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اس کی جذباتیت نے شمال خان کو بہت متاثر کیا تھا، اور دل تو بہت پہلے ہی سے اس کی چاہت میں تھا۔ جنون کے اس محبت کا متعارف ہو چکا تھا۔ ابھی تو تمہیں نکاح نامے پر سائن کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ میں واقعتاً سچ کہہ رہا ہوں یا یوں ہی۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ ظالے بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ او خان، وہ شدت جذبات سے اس کا بازو دبوچ کر بے حد جذباتی انداز میں بولی، آئی لو یو ریئلی۔ اب بوکھلانے کی باری شمال خان کی تھی۔ وہ چاہے خود کو کتنا بھی بول ثابت کر لیتا، اندر تک تو وہی روایتی پٹھان۔ اب بھی وہ ظالے کی بے تکلفی پر کدے بوکھلا سا گیا۔ اوکے اوکے، اس نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کراتے ہوئے تیزی سے کہا۔ تو اس پر ظالے کو بے ساختہ ہنسی آنے لگی۔ وہ خوش تھی، بے حد خوش۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کائنات کی ساری نعمتیں بنا مانگے اس کی جھولی میں آ گری ہوں۔ بابا جان کب آ رہے ہیں؟ ظالے نے جگمگاتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو طمانینت سے مسکرا کر بولا، جب تم کہو۔ تو پھر آج ہی شمال خان، ابھی اسی وقت۔ وہ پھر سے جذباتی ہونے لگی تو شمال کو ہنسی آ گئی۔ بس کل کا دن صبر کر لو، پرسوں تک انشاءاللہ سب سیٹ ہو جائے گا۔ مکر نہ جانا شمال خان۔ وہ قدرے مشکوک ہوئی تو شمال نے اسے چھیڑنے والے انداز میں کہا، اب تو جان فسادی شکنجے کے اندر، اب مکر کے کہاں جاؤں گا؟ بہت خیال رکھوں گی شمال خان، کبھی چاہ کر بھی شکنجے سے نکلنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ اس قدر محبت سے بولی کہ شمال خان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ بالکل ساکت تھی، جیسے کوئی جذبات و احساس سے عاری وجود۔ مگر جب نوفل اسے اور صبا کو ہسپتال سے لے کر سیدھا میر ہاؤس جانے کی بجائے اپنے گھر آیا تو اس کے منجمد احساس پگھلنے لگے۔ اب گاڑی یہاں کیوں لائے؟ اس کی آنکھوں میں وحشت سی اترنے لگی۔ ماما سے نہیں ملو گی؟ اتنے دنوں سے تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ نوفل نے مصروف انداز میں انجن آف کرتے ہوئے کہا تو بے بسی سے صبا کو دیکھنے لگی۔ یہ بھی تو تمہارا ہی گھر ہے نگی، چند روز ہمارے ساتھ رہ لوگی تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے، اس نے پیار سے کہا۔ تو اس کے بعد خاموشی سے ان کی تقلید میں گاڑی سے اتر کر اندر آ گئی، جہاں زرینہ بیگم اور ادینہ کے ہمراہ صالحہ بیگم بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ اسے دیکھتے ہی باہیں پھیلا دی تو وہ والہانہ انداز میں ان سے لپٹ گئی۔ نوفل نے صالحہ بیگم کو پہلے ہی سختی سے منع کر دیا تھا کہ نگین کے سامنے کسی بھی قسم کی جذباتیت کا مظاہرہ نہ کیا جائے، مگر بیٹی کو اس قدر لٹی پٹی حالت میں دیکھ کر تو سنگ دل سے سنگ دل ماں بھی حوصلہ ہار جاتی۔ وہ تو پھر اپنے بچے پر جان مارنے والی ماں تھی۔ ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ نگین خاموشی سے ان کی گود میں سر رکھے آنسو بہا رہی تھی۔ نوفل ماحول کی افسردگی کی تاب نہ لاتے ہوئے تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ شمال خان نے اگلے ہی دن بابا جان سے کانٹیکٹ کیا تھا، اور ادھر وہ تو جیسے تیاری بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ کوٹھی آ کے مجھے مل جاؤ شمال خانہ۔ جی بابا۔ وہ اندر ہی اندر ان کی اس قدر مہربانیوں پر حیران بھی تھا، تو اسی شام کوٹھی پہنچ گیا۔ بابا جان اپنے پورے جلال کے ساتھ موجود تھے۔ وہ مدبنہ انداز میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چائے اور ریفریشمنٹ سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اب کیا ارادہ ہے تمہارے؟ ہنکار بھرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ تو وہ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ ارادہ تو آپ کو پتہ ہے بابا جان، میں چاہتا ہوں کہ کل آپ ظالے کی ڈیڈی سے مل لیں۔ اوپر سوچ انداز میں مونچھوں کو بل دے رہے تھے، پھر صوفے کی پشت پر ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم نے اس لڑکی سے بات کر لی شادی کی؟ انہوں نے استفسار کیا تو شمال خان نے محض اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ تم جانتے شمال خان، پلویشہ ہمیں کتنی عزیز ہے، مگر تمہیں بھی ہم جگر کا ٹکڑا مانتے ہیں، اس لیے تمہاری ہر منمانی برداشت کر لیتے ہیں۔ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بس ایک شرط ہے ہماری۔ وہ اپنے مخصوص دبنگ لب و لہجے میں بولے تو شمال گہری سانس بھر کے استفہام میں نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ بات یہ شمال خانہ کہ تم چاہے 4 شادیاں اور کرو اور بے شک خاندان سے باہر کرو، مگر تمہیں صرف ایک ہی قول کی پاسداری کرنا ہوگی۔ وہ کہتے ہوئے لمحہ بھر کو ٹھہرے تو شمال خان جذبہ زورنے لگا۔ در حقیقت اسے گلریز خان کے اس کسوٹی والے انداز سے کوفت ہونے لگی تھی۔ اب حکم کرے بابا جان، وہ بمشکل تحمل سے بول پایا تھا، ورنہ جھنجھلاہٹ تو حد درجہ ہو رہی تھی۔
تو پھر غور سے ہماری بات سنو اور دل پر لکھ لو شمال خانہ کہ خاندان سے باہر شادی اپنی مرضی سے کرو، مگر اتنا ضرور ذہن نشی رکھنا کہ تمہارے بچے صرف پلویشا سے جنم لیں گے۔ ہمارا وارث وہ تہمکانہ اور قطع لب و لہجے میں کہتے شمال خان کے سر پر جیسے پہاڑ توڑ گئے۔ وہ گنگ ہو کر بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ماما خدا کے لیے کم از کم آپ تو بچوں جیسی ضد مت کریں۔ وہ انہیں سمجھاتے سمجھاتے خود زج ہو چلا تھا۔ بچوں جیسی ضد تو تم کر رہے ہو نوفل، جب میرا دل ہی مطمئن نہیں ہے تو میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ صالحہ بیگم کا انداز اٹل تھا۔ جب کھانے کے بعد انہوں نے نوفل کو اپنے کمرے میں بلایا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے کسی معاملے پر بات کرنا چاہتی ہیں، مگر جب انہوں نے صاف لفظوں میں سنگاپور جانے سے منع کیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ ابھی اس کی روانگی میں 1 ہفتہ باقی تھا، اس لیے اس نے صالحہ بیگم سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن صبا نے شاید انہیں بتا دیا تھا، اسی لیے انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں اسے اپنا ارادہ ملتوی کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ تفریح ٹور نہیں جو ملتوی کر دوں، بزنس کے سلسلے میں جا رہا ہوں۔ پہلے کی بات اور تھی نوفل، اس کی بات کاٹ گئی۔ 1 سے 1 قابل بندہ ہے تمہارے آفس میں، کسی کو بھی بھیج دو اپنی جگہ۔ ہاں، بزنس ہی ان میں سے کسی ایک کے حوالے نہ کر دوں؟ وہ ناراض سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ اور میری بات سنو، انہوں نے ڈانٹتے ہوئے کہا تو ان کے پاس سے بیٹھا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرے امی جان، یہ میرا ابھی کا نہیں بلکہ بہت پہلے کا پروگرام ہے اور کسی صورت ملتوی بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے نوفل نے ملتجانہ انداز میں کہا تو ان کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ میری خاطر بھی نہیں؟ وہ بے بس سا ہونے لگا۔ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ابھی تو پہلے ہی صدموں سے نہیں سنبھلے ہیں، ایک تمہارا سہارا غنیمت ہے، اتنی دور بھیجنے کو دل ہی نہیں مانتا نوفل۔ ان کا دل پگھل رہا تھا۔ ان کی بات سمجھتے ہوئے نوفل نے لب بھیجے۔ یقیناً ننس کو کھونے کے صدمے کا ذکر کر رہی تھی۔ ہمیں جدائی راست نہیں آتی نوفل، مت جاؤ، بہن کی حالت دیکھو، صبا بھی پریشان ہے، سبھی بکھرے ہوئے ہیں، ایسے میں تمہارا جانا مزید پریشانی کا باعث ہوگا۔ صالحہ بیگم نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی، اور وہ بھی سمجھا یا نہیں مگر خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ لیکن کمرے میں آتے ہی وہ صبا سے الجھنے لگا۔ میں نے ماما سے شکایت نہیں کی، صرف انہیں بتایا ہے، اور آرام سے کہتی اسے مزید جھنجھلا گئی۔ آپ کو میں نے اپنی سیکریٹری اپوائنٹ نہیں کیا ہے میرے خیال میں، وہ طنزی انداز میں بولا تھا۔ ماما کو بتانا یا نہ بتانا میری مرضی تھی۔ آپ کو میرے معاملات میں اتنی اتھارٹی کس نے دی ہے کہ جب جی چاہے کچھ بھی کرتی پھرے؟ آپ میرے شوہر ہیں اور میں اپنے شوہر سے متعلق ہر مسئلہ گھر کے بڑوں سے ڈسکس کر سکتی ہوں۔ صبا اس کے انداز سے پریشان تو ہوئی، مگر اس وقت خاموشی کا مطلب تھا نوفل کی سخت سوچ سنتے رہنا، جس کی کم از کم وہ تو خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی۔ مائنڈ یور اون بزنس محترمہ، وہ گرا اٹھا تھا۔ نوفل پلیز، میں اپنی خاطر نہیں، ماما کی خاطر، نگین کی خاطر کہہ رہی ہوں۔ یہاں آپ کے علاوہ اور کون ہے جو ان کی کیئر کر سکتا ہے؟ سب وجہ سے تھک کر بستر کے کنارے ٹک گئی تھی۔ اب نوفل چاہے متاثر ہوا ہو یا نہیں مگر بہت روکھے لہجے میں بولا، خیر آپ کی خاطر تو میں رکنے والا نہیں ہوں، لیکن آپ نے ماما کو بتا کر اچھا نہیں کیا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی بھی نہیں کہ آپ میری خاطر رکیں، اور جہاں تک بات تھی ماما کو بتانے کی تو میں ضرور بتاتی، مجھے آپ کی طرح دل میں بات دبانے اور دوسروں کو شوق پہنچانے کا نہ تو شوق ہے اور نہ ہی تجربہ۔ صبا نے بھی اس کا سا لب و لہجہ لوٹایا تھا۔ مجھ سے بحث نہ کیا کریں، وہ چڑھ کر کہنے لگا تھا، جبکہ صبا تلخی سے اس کی بات کاٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کو بحث کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں، ویل ڈن، ذہین ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ جان بوجھ کر اسے چڑھانے لگا، بلکہ سلگانے والے انداز میں بولا تو صبا کا دل ہی نہیں جان بھی جل کر رہ گئی۔ گلریز خان اپنی بات کہہ کر خاموش ہوئے تو شمال خان سے جیسے قوت گویائی چھین ہی گئی۔ وہ ابھی تک اسی شاکڈ حالت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ تم اپنی روایت سے اچھی طرح واقف ہو شمال خانہ، اس میں ایسا کیا عجیب ہے؟ وہ شاید اس کی کیفیت سے باخبر تھے۔ ہمیں اپنے خاندانی خون میں ملاوٹ پسند نہیں ہے۔ جائیداد کا بٹوارہ ہمیشہ ہمارے خون میں ہوا ہے، ہمارے خاندانی وارثوں میں، اور ہم یقین ہے کہ تم بھی اس روایت کو برقرار رکھو گے۔ بس بابا جان، وہ سب سے سرخ ہوتا چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں ایسی کوئی فضول شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ اگر ہم تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہیں تو تمہیں بھی ہماری ہر شرط ماننے کو تیار رہنا چاہیے۔ وہ قطعی انداز میں بولے تھے، جس لڑکی کو میں محض آپ کی عزت کی خاطر بیاہ کر لایا تھا، جسے میرا رشتہ اول روز سے کاغذی کارروائی کہلا رہا تھا، اسے اچانک آپ کو وارث کی حسرت کیسے پیدا ہو گئی؟ شمال کا خون بھی پٹھانوں کی تاثیر رکھتا تھا، سو گرم ہونے لگا۔ یہ ہمارا حکم ہے شمال خانہ، کل ہم تمہارے ساتھ اس لڑکی کے گھر جانے اور پوری عزت کے ساتھ رشتہ مانگنے کو تیار ہیں۔ گلریز خان نے ٹرمپ کارڈ استعمال کیا تھا۔
جمال خان لاچار کھڑا رہ گیا۔ کیا بات ہے نگین، اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہو جان؟ صالحہ بیگم اسے کتنی ہی دیر سے دیکھ رہی تھیں۔ ابھی صبح ناشتے کے برتن اٹھا کر کچن میں لے گئی تھی اور تب سے اب تک وہ ایک ہی پوزیشن میں اپنے کپ پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی پر ان کا دل کٹنے لگا تو وہ رہ نہ سکی۔ وہ چونک گئی۔ مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ اس کی بے خبری کمال کی تھی۔ اتنی چپ نہ رہا کرو میری جان، ہنسا بولا کرو، صبا کے ساتھ بات چیت کیا کرو، وہ کیا سوچتی ہوگی؟ اسے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور نگین نے کہا بھی تو کیا، میں یہاں اتنے دن رہ لی ماما، اب مجھے گھر جانے دے۔ ارے صالحہ بیگم پریشان ہوئی۔ یہاں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ مسئلہ کچھ نہیں ماما، لیکن آپ تو جانتی ہیں کہ انس کو میرا یہاں آ کر رہنا اچھا نہیں لگا کرتا، انہیں ابھی بھی یہ بات پسند نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر صالحہ بیگم کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اگر ہم تو تمہیں اتنی جلدی جانے نہیں دیں گے، اتنی مشکل سے تو ہاتھ لگی ہو، کیوں ماما؟ صبا نے آ کر خوش دلی سے کہا تو صالحہ بیگم خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بالکل یہی بات تو میں اسے سمجھا رہی ہوں، دکھ بہت بڑا صحیح نگین میری بچی، مگر صبر بھی صبر کرنے سے آتا ہے۔ نگین کی آنکھیں بھر آئیں۔ صبا اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بہت رو لیا نگین، اب بس کرو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا، خدا کی رضا سمجھ لو۔ میں جانتی ہوں یہ دکھ، یہ صدمہ بہت عظیم ہے، مگر ماما کو دیکھو، کئی تکلیف میں نہیں ہے۔ نوفل کو دیکھو، وہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، مگر اب بے بس ہے۔ خدا کے لکھے کو بھلا کون مٹا سکا ہے، وگرنہ ہم سب ڈھال بن جاتے ہیں اس کے سامنے۔ موت انہیں تو کیا، ان کے سائے کو بھی چھو نہ پاتی، مگر میرے بچہ صبا، انس کی نشانی بھی نہ رہی، جانے قسمت میں اس کے کیا مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ رونے لگی تھی، خود صبا کا دل بھی بھر آنے لگا۔ وہ بے بسی سے صالحہ بیگم کو دیکھنے لگی تو انہوں نے نرمی سے کہا، جو خدا جانتا ہے، ہم بشر اس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتے نگین، گہرائی میں مت جاؤ، دل خواہ کے وسوسوں اور غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے۔ تو میں کیا کروں؟ میرا جینے کا کیا مقصد ہے گیا ہے؟ کس کے لیے ہنسوں بولوں؟ نہ شوہر رہا نہ بچہ، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ صبر کرو، حوصلہ کرو، خوش رہوں۔ کس بات پہ خوش رہوں میں؟ اس پر کہ میرا شوہر نہیں رہا، یا اس بات پر کہ اس کی نشانی بھی نہ رہی؟ وہ بولتے بولتے جذباتی انداز میں پوچھنے لگی تو صبا کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ خود صالحہ بیگم بھی رونے لگی تھی۔ صبا جو اسے سمجھانے اور بہلانے کے ارادے سے بیٹھی تھی، اب بے بسی سے اسے باہوں کے حصار میں لیے حوصلہ دے رہی تھی۔ ویرا کو اپنے ایک سفری بیگ اور سوٹ کیس کے ہمراہ گھر میں پا کر وہ بھی معید حسن کے ساتھ زوہا میر کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ انہیں تایا جان اور تائی جان کو شاید کچھ تفصیل بتائی ہو۔ اس نے بہانے سے جا کر سننے کی بہت کوشش کی، مگر ایک لفظ بھی پلے نہیں پڑا تھا۔ یا خدا، کون سا نیا کھیل کھیلنے لگا یہ شخص؟ وہ چکرا سی گئی، کتنی دیدہ دلیری سے اپنی گرل فرینڈ کو گھر لے آیا تھا، بلکہ اب اس کے لیے گیسٹ روم کھلوایا جا رہا ہے۔ ویرا اب گیسٹ روم میں ہی رہے گی، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ معید حسن نے بطور خاص اسے ویرا کے سامنے بلا کر نصیحت کی تو دانت کھچکھچا کر رہ گئی، مگر کیا کہتی، سر ہلا دیا۔ جی، ارے نہیں، اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے معید، میرا اپنا گھر ہے یہ اب تو۔ یو ڈونٹ وری، ویرا نے بے تکلفی سے کہا تو وہ جل کر رہ گئی۔ اگر یہی گل کھلانا تھا تو بھلا میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے معید حسن پر ٹوٹ کر غصہ آ رہا تھا، اور ویرا کے انداز ڈبل روز ہی سے اسے پسند نہیں آئے۔ ناشتے کی میز پر نہ صرف وہ بے تکلفی سے موجود تھی، بلکہ سب کے ساتھ یوں گھل مل گئی تھی جیسے جانے کتنے عرصے سے یہیں رہ رہی ہو۔ یہ تو بہت اچھی ہے، حالانکہ شکلاً بہت مغرور لگتی ہے۔ ویرا کی خوش مزاجی اور بے تکلفانہ انداز سے ہمراہ بھی بہت متاثر ہوئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد فضا میں ہلکا پھلکا سا تازہ پھیلا جو سب کو اچھا لگ رہا تھا۔ شکل کا کیا ہے، دیکھنے میں تو تم بھی بہت عقل مند لگتی ہو، وجدان نے بے ساختہ کہا تو وہ اترا کر بولی، شکریہ۔ اس کے یوں بنا سوچے سمجھے بولنے پر زوہا نے کہکا لگایا تو وہ چونک کر وجدان کے لفظوں پر غور کرنے لگی۔ پھر جب سمجھ آئی تو وجدان آگے آگے اور وہ حسب عادت پیچھے پیچھے۔ یہ PTCL نمبر ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا؟ میرا انتہائی ضروری فون آنا تھا، وہ معید حسن کے سر پر کھڑی تہمکانہ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ آج چھٹی کا روز تھا، وہ لاؤنج ہی میں فائل کھولے بیٹھا تھا۔ معید نے ایک اچرتی نگاہ اس پر ڈالی۔ کل تک فون ٹھیک ہو جائے گا، مگر میرا فون تو آج آنا ہے، وہ جیسے جھنجھلائی تھی۔ بنایا ہوگا دوستوں کے ساتھ کوئی بوکسا پروگرام؟ معید نے طنز کیا تو چمک کر بولی، جی نہیں، اطلاع عرض ہے کہ میرا جرمنی سے فون آنا تھا، وہ بھی انتہائی ضروری۔ عمر قاسمی؟
मोहित ने बेख्तियार उसे देखा तो जोहा ने संभलते हुए अपने तासुरात में लापरवाही का अंसर समोया। अब हर बात आपको बताने वाली तो नहीं, जिसका भी आना हो, मगर फ़ोन लाइन तो ठीक होनी चाहिए, वो बड़े रूखे अंदाज में कहती पलट गई, जबकि मोहित अभी तक लब भीजे उसे देख रहा था। जोहा का जी चाह रहा था ज़ोर ज़ोर से हंसे। मोहित के तासुरात ने उसे बहुत मज़ा दिया था। अब मज़ा आएगा, अपनी गर्लफ्रेंड तो घर ले आए। मेरा दफतन कितना तड़का लगा है मौसूफ को। वो अपने तई मोहित हसन को चलाने का पूरा एहतमाम कर चुकी थी, मगर शाम की चाय पर खुद उसका दिल चल भुन गया था। वो थोड़ा सा ही लेट हुई थी, मगर उसे पता चला कि ना सिर्फ चाय बन चुकी है बल्कि उनमें सर्व भी हो चुकी है। ये नेकी किसने की? वो हल्की फुल्की सी हो गई। वो करना तो रोज़ ही चच्ची जान से इतनी देर सोने पर उसे डांट पड़ा करती थी, क्योंकि अक्सर ही शाम की चाय लेट हो जाती थी। ये नेकी वीरा आप ही ने की है, ना सिर्फ चाय बल्कि साथ ही ढेर सारा एहतमाम भी किया है उन्होंने। वो पुरजोश अंदाज में कहती बाहर की तरफ बढ़ी तो उसकी तकलीद में बढ़ते जोहा के कदम ठिठकने लगे। उसे झटका सा लगा था। इतने दिनों से ये जिम्मेदारी जोहा के सर पर थी और अभी वीरा जोहा की सल्तनत पर कब्जे की कोशिश। उस लगती हुई लॉन में पहुंची तो सब चाय के साथ साथ वीरा के हाथ के जायके से भी लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। वीरा चाय बहुत अच्छी बनाती है, दूध के हलवे और चीनी का परफेक्ट मैच। ये मोहित हसन था और मेरी तारीफ़ करते हुए मौसम की ज़बान पर छाले पड़ जाते हैं जैसे। वो कुर्ती हुई कुर्सी संभाल कर बैठ गई थी। तुम्हारे लिए चाय निकालो सोया? वीरा के पूछने पर वो चौंक गई। अरे वाह, उसे लगा जैसे वो मेहमान हो और वीरा उस घर की मालकिन। नहीं शुक्रिया, वो रुखाई से बोली थी। पी लो, तुम्हें भी पता चले कि चाय कैसे बनाई जाती है। ये मोहित हसन था। उफ, इस कदर खुला तंज। वाकई आप ही, तुम्हारे जो शानदे का एक फ़ायदा तो था कि पूरी सर्दियों में ज़ुकाम से बचा रहा, मगर ये चाय भी कमाल की है। और ये पेटीज़ और समोसे, वाह वाह। वजदान सर धुन रहा था। लालची खबीस, अकेले में बताऊंगी, आह आह न कर उठे तो फिर कहना। वजदान को एंजॉय करता देख कर वो तैयार थी। और ये वीरा, इसे तो मैं 2 दिनों में यहाँ से भगा दूंगी। वीरा ने उसकी प्लेट में ज़बरदस्ती फिंगर फिश और समोसे रखा तो उसे लेना ही पड़ा। वैसे भी सभी इतने शौक़ से चाय के साथ लवाजमात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे कि उसका भी जी हिमकने लगा। और दोनों चीज़ें चखने के बाद उसे मानना ही पड़ा कि वीरा में और कोई खूबी हो या ना हो, हाथ का जायका ज़रूर मौजूद था। मोहित हसन ने वीरा को चाय का दूसरा कप बनाने का इशारा किया तो बेख्तियार अपनी कुर्सी पर पहलू बदल कर ताईजान से बात करके अपना ध्यान बटाने की कोशिश करने लगी। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है और आप कब तक कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो जोहा और वीरा का जो ये क्लास चल रहा है ना, इसमें मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। और आपको कैसा लग रहा है? और नकीन के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। उसका तो बेबी भी नहीं रहा, लेकिन जो अल्लाह की मर्ज़ी। खैर, हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं एक्साइटेड बहुत हूँ क्योंकि और वो शुमाइल के पापा, खैर क्या ही कहें उनके लिए, वो मानती ही नहीं है। एक तो बेचारे की शादी ज़बरदस्ती करवा दी, ऊपर से अब वो ये भी नहीं चाहते। हाँ, खैर कोई नहीं, देखेंगे आगे क्या होगा। और आज के लिए बस इतना ही। आप हमें यूँ ही सुनते रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। अब हम आपसे कल मिलेंगे और आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। खुदा हाफिज़।